پٹھان کم تھے, بہت کم. پہاڑ گنج پہ 2 پٹھان نظر آ گئے, ادھر اورنگی ٹاؤن میں 4 پٹھان, ایسے تھا. اب مشاہدہ ہے کہ پٹھانوں کی تعداد, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے, بڑھے, اللہ اور بڑھائے, مہاجروں کی بھی بڑھائے, پٹھانوں کی بھی بڑھائے, سب مسلمان ہیں, جس کی تعداد بڑھے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جو سیاسی لیڈر ہیں, مثال کے طور پر جو متحدہ کے لوگ ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ ہیں, وہ سیاسی سطح پہ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری برتری ہو تو آپ کو اپنی نسل بڑھانی پڑے گی, ورنہ یہ کے پی کے بن جائے گا اگلی نسل میں, کیونکہ پٹھان کے 12 بچے پیدا ہو رہے ہیں اور مہاجروں کے 2-3 پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ اگلے 20 سالوں میں یہ امید نہ رکھیں کہ پھر آپ یہاں سے جیتیں گے. یہ دنیا میں پتہ ہے, رپورٹ یہ ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ انہوں نے فیملی پلاننگ پر عمل کیا, وہ ممالک ان کی اصل قومیں بالکل ختم ہو گئیں, وہ رہی نہیں ہے, ان کا نام و نشان ختم, دوسری قوموں کا ملک بن گیا وہ. یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا. تو کراچی پہ اگر مہاجروں کو فخر ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, یعنی ہم یہاں کی اکثریت ہیں, تو آپ کو نسل بڑھانی پڑے گی, ورنہ یہ افغانستان کا ایک صوبہ یا کے پی کے کا ایک حصہ بن جائے گا. تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں بن جائے, لیکن جو سیاسی لوگ ہیں, ہمیں تو کوئی بھائی یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, پٹھانوں کے ہاتھ میں آ جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو سیاسی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری سیاسی برتری ہو, تو برتری کے لیے آپ کو اپنا گروتھ ریشو بڑھانا پڑے گا. اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کراچی میں کہ جاہلوں کا ریشو بھی بڑھ رہا ہے, چور اچکے چرسیوں کا, کیونکہ ان کے تو برساتی مینڈکوں کی طرح انہیں کیا پتا کہ کیا فیملی پلاننگ وغیرہ. بیگم کو بھی انہوں نے کھلاتے پلاتے بھی نہیں ہے, بیویوں کے خرچے بھی نہیں اٹھاتے, پیدا خود بخود, وہ کہہ رہے ہیں جو خود بخود ہو رہے ہیں ہونے دو. اور جو سمجھدار ہے وہ کہہ رہے ہیں 2 بچے ہی اچھے. تو چور زیادہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟